ایک ایسا چیف ایگزیکٹو جو ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف ہو، ایسا چیف ایگزیکٹو آج انشاءاللہ تعالی صبح پنجاب کو ملنے جا رہا ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی اس ایوان سے منتخب ہونے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ ایک اتنا انقلابی روڈ میپ اور پروگرام ٹائم لائنز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی کہ جس کے اوپر وہ ہر ایک سیکٹر، تعلیم ہے، صحت ہے، سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہیں، صفائی ہے، بہت ساری جتنی بھی چیزیں ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں۔ ایئر ایمبولنس کے بارے میں وہ پہلے چونکہ ذکر کر چکی ہیں تو میں بات کر سکتی ہوں۔ ایئر ایمبولنس جو ہے وہ پورے پاکستان میں شاید کہیں اویلیبل اس طرح سے نہیں ہے جیسے اب پنجاب کے اندر ہوگی، اور بہت تھوڑے وقت کے اندر کوئی بھی کرٹیکل پیشنٹ کہیں پر بھی پنجاب کے کسی حصے میں ہوگا اس کو فوری طور پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ وہ بچیاں، خواتین جو بدقسمتی سے کسی ایسے جرم کا شکار ہوتی ہیں جہاں پر ان کو فوری طور پر کسی بڑے ہسپتال میں شفٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے خدا نخواستہ ایسڈ تھروئنگ کے واقعات جو الحمدللہ اب تو بہت کم ہو گئے ہیں اور ان کو بالکل ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان پنجاب کے اندر سے۔ اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارا جو روڈ میپ ہے جو انشاءاللہ آپ اپنی تقریر میں بتائیں گی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کے آج حلف اٹھانے کے بعد یہ جو خطاب وہ یہاں فرمائیں گی اس کے بعد سے آپ کو امپلیمنٹیشن 5 منٹ کے اندر ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہوگا۔ وہ تمام چیزیں جس کے اوپر وہ آج اعلان فرمائیں گی وہ خامخواہ بیٹھ کر کہیں اعلان نہیں کر رہی، ان کے پیچھے ان کی کم از کم 1-1.5 مہینے کی محنت موجود ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہ تمام ایکسپیرینس جو انہوں نے ایز وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت لیا تھا، یا 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جو ان کے تجربے کی جو ہے وہ شکل میں، اور جو اس وقت پنجاب کے لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس کا جو ہے وہ ایڈریسل آپ کو نظر آئے گا۔ پھر رمضان چونکہ آ رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ تمام لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گی۔ کوئی شخص، کوئی ارکان اسمبلی جو ہے وہ آپ کو دفتروں میں، گھروں میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ گراؤنڈ پہ ہوگا، وہ کام کر رہا ہوگا، اور عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے جو حتی الامکان کوشش ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں ہم وہ کریں گے۔ اور یہ ہمارا وہ عزم ہے، یہ وہ ارادہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے، شہباز صاحب نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے پنجاب کی اور پاکستان کی عوام سے کہا تھا کہ ان کے حالات میں بہتری لانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ آپ نے ابھی بات کی رمضان کی، تو رمضان پہ کوئی خاص پیکیج دینے جا رہے ہیں کیا؟ جی آج آپ کو اناؤنس ہوگا جی۔ جہاں اتنے آپ اعلانات کرنے جا رہے ہیں، آج اسمبلی کے فلور سے کوئی اپوزیشن کے لیے بھی اعلان ہوگا کہ ان کے ساتھ مل کے ان کو کوئی مفاہمت کا پیغام، کوئی اس قسم کا بھی ارادہ ہے؟ ہم نے تو ہر روز کہا ہے جی، جب وہ مریم نواز شریف صاحب کے بدزبانی کر رہے تھے ہم نے تب بھی کہا تھا کہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، پارلیمانی نارمز کے اندر رہیں، وہ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی موسیقی لگی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اچھا ہے، وہ ذرا رونق رہتی ہے ہاؤس کے اندر، ہم بھی کرتے رہیں، لیکن ہم نے کبھی نارمز کو پار نہیں کیا، ہم نے کبھی وہ نہیں کیا، کبھی ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ بال نہیں نوچے، کبھی وہاں پر جو ہے وہ دھنگا مشتی نہیں کی، اور وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے فلور آف دا ہاؤس پارلیمانی نارمز اور تہذیب کے ساتھ جو ہے وہ میڈم چیف منسٹر کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان کو تنقید کریں گے، سر آنکھوں پر ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے، جو وہ تنقید کریں گے، جو ہمیں مشورہ دیں گے اس کو اصلاح کریں گے، لیکن میڈم چیف منسٹر کی توہین کسی صورت میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ یہ بالکل ریڈ لائن ہے ہماری، یہ سمجھنا چاہتے ہیں شوق سے سمجھ لیں، اس کو میری دھمکی کہا گیا، کل میں نے گزارش کی تھی، اس کو دھمکی کہا گیا، دھمکی نہیں ہے، میری بہنوں والی گزارش ہے، لیکن ہمیں اپنا سیلف ڈیفenس بھی آتا ہے اور ہمیں جواب دینا تو خیر بہت ہی اچھی طرح آتا ہے۔ سیاسی قیدیوں سے کیسا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جائے؟ سیاسی قیدی اگر ہوگا تو بالکل اول تو ہوگا نہیں، اور اس کے ساتھ وہ سیاسی قیدی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے دور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، لیکن جو قانون کو مطلوب ہے، جنہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی اداروں کے اندر، جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے مال غنیمت سمیٹنے گئے تھے، ان کے لیے تو ظاہر ہے قانون کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں، اور معاف کرنا ہم بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس ایوان کے اندر جتنے بھی ممبران آتے ہیں منتخب ہو کے، وہ قانون سازی کے لیے آتے ہیں، ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے یہاں پہ آنے کا وہ قانون سازی ہوتا ہے۔ آپ لوگ اللہ کرے کہ جیسے پہلے پاکستان میں ہوتا رہے، گورنمنٹ پورا ٹائم نہیں کرتی رہی، ابھی 5 سال پوری کریں، تو یہ 5 سالوں کے لیے کیا ایسے اہم قوانین جو ہیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھے؟ جی یہ بھی میڈم چیف منسٹر انشاءاللہ آج اناؤنسمنٹ کریں گی، اور تقریباً بہت ساری لیجسلیشن رکی ہوئی ہے، ایک تو یہ اسمبلی کے ٹینیور پورا نہیں ہونے دیا اس وجہ سے بھی، اور بہت سارے محکمانہ جو معاملات ہیں ان کے اندر بہت ساری لیجسلیشن پرپوز کی ہوئی ہے محکموں نے، اور وہ بہت جلد فلور آف دا ہاؤس آپ کو نظر آئے گی۔
पंजाब असम्बली को क्या कायदे-ए-ईमान की हमेशा जो है वो सलामती हासिल रहेगी या वो यहाँ पे सिर्फ स्पीकर जो है वो हाउस चलाएंगे और मीराला साहिबा जो है वो अपने कामों में? इसका एक ट्रेलर आप देख चुके हैं। किसी वजीर आला ने इतना टाइम कभी हाउस को नहीं दिया जितना टाइम आपने कल भी देखा परसों उनका, जब वो एक वोट डलने से पहले से आकर वो मौजूद थी और आखिरी वोट डालकर डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं उनके अनाउंसमेंट होने तक वो हाउस के अंदर मौजूद थी, हाउस अर्जन करा के उठी थी। सो ये एक कमिटमेंट है उनकी इस हाउस के साथ, इस हाउस की सेंक्टिटी के साथ, और पार्लिमानी अमूर के अंदर, असम्बली के अमूर के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक बहुत अहम और एक्टिव किरदार इंशाअल्लाह ताला आप देखने जा रहे हैं। हमारी वजीर आला हर एक फोरम के ऊपर आपको एक्टिव नजर आएगी, कोई ऐसा फोरम नहीं होगा जहाँ पर आपको वजीर आला नजर ना आए। हमजा शहबाज जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं नून के, वो नजर नहीं आ रही कि जी वो नेशनल असम्बली जा रहे हैं जी, वो जाहिर है 2 सीटें जीते हैं और वो इंशाल्लाह नेशनल असम्बली में पहले भी मेंबर रहे हैं आपकी इत्तला के लिए, और अब वो दोबारा नेशनल असम्बली जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ ओथ लेंगे। बताइएगा कि मियां असलम इकबाल अभी तक कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? हमें भी दिखाई नहीं दे रही, हम तो मैं तो कई दिनों से उनको दावत दे रही हूँ कि असम्बली आए, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। हिम्मत तो उनको खुद करनी पड़ेगी, और अगर गाड़ी चाहिए वो मैं भिजवा देती हूँ। डरते हैं नफरी से, वो ना करते ना ऐसे काम कि नफरी से डरना पड़ता ना, उस वक्त फिरौन बने होते ना। असलम इकबाल साहब जितने बड़े फिरौन थे इस हाउस के अंदर, आपने भी देखा हुआ, मैंने भी देखा हुआ है। जो जबान थी उनकी वो आपने भी भुगती है, मैंने भी भुगती है। सो ऐसे अमाल करने ही नहीं चाहिए कि जो इंसान को बाद में जो है उसका पीछा करें। सो वो हिम्मत करें, उनको शौक बड़ा है ना, वो कहते हैं बहादुर बड़े हैं हम, उनका लीडर भी बड़ा बहादुर है। वो लीडर जो है वो डस्टबिन पहन के फिरता रहा और वो प्लास्टर लगा के, फिर जब पुलिस वाले आए तो फिर उठ के भाग गया। इसी तरह असलम इकबाल साहब जो है वो बाहर बैठ के बहुत जेम्स बॉन्ड बनते हैं, यहाँ जो है वो कहते हैं पुलिस से मुझे डर लगता है, तो फिर मैं क्या करूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, इसका ऐलान भी जाहिर है मैडम चीफ मिनिस्टर करेंगी और ये उनका प्रोग्रेटिव है कि वो लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैडम बहुत कन्वेंशनल वज़ीर आला नहीं होंगी, बहुत डिफरेंट वज़ीर आला होंगी। उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, उनका काम करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, और जैसे मैंने कहा कि ये डिफरेंस आपको हर एक शोबे के अंदर नजर आएगा। मुझे नहीं मालूम। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि वज़ीर आला बनने के बाद मरियम नवाज गरीब आवाम के लिए सबसे पहले क्या करने जा रही है? इसके लिए आपको थोड़ी देर की इनकी तकरीर का अनाउंसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।